السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان صاحب کسی شخص پہ الزام لگانے میں کوئی دیر نہیں کرتے ہیں، اور اپنے قتل کے حوالے سے تو انہوں نے بڑوں پہ الزام لگا دیا، امریکہ پہ الزام لگا دیا، محسن نقوی پہ الزام لگا دیا، آپ کے رانا ثناء اللہ پہ الزام لگا دیا، آصف علی زرداری پہ الزام لگا دیا، اور اسی طرح سے آپ کے جنرل جناب فیصل نصیر پہ الزام لگا دیا، ڈرٹی ہیری پہ الزام لگا دیا۔ تو دیر نہیں کرتے ہیں وہ، اور اپنے ان کے لوگ جیل میں جاتے ہیں تو فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ جناب ان پہ جنسی تشدد ہو رہا ہے۔ خواتین گئیں تو اس پہ الزام لگا دیا یہ ان کو ریپ کیا جا رہا ہے، اور یہ الزام بھی لگا دیتے ہیں کہ جناب ججز جو ہیں وہ ان کو کالز آ رہی ہیں، میرے ایم پی او کو کالز آ رہی ہیں، اپنی وفاداری بدلنے کے لیے آ رہی ہیں، ججز کو کالز آ رہی ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ آپ کی فائلیں کھل گئی ہیں۔ لیکن یہ ساری اسٹیٹمنٹ، یہ ساری بڑی سنگین الزامات جب لگاتے ہیں تو ایک تو ان کے محرکات بھی نہیں ملتے ہیں، چلو محرکات ملے تو سمجھ میں آتا ہے، اور کوئی راستہ ایسا ہو، شک کہیں پیدا ہو رہا ہو تو چلو سمجھ میں آ رہا ہے۔ خود ہی ان کے لوگ، جیسے خواتین نے کہہ دیا کوئی ریپ ویپ نہیں، ہم سے تو بہت اچھا سلوک ہے۔ ان کے اپنے جو لوگ تھے جو جیل میں گئے تھے، شیخ رشید ہوں، اعظم سواتی ہوں، علی امین گنڈا پور ہوں، فواد چودھری ہوں، شہباز گل ہوں، انہوں نے خود ہی تردید کر دی کہ نہیں جی کوئی جنسی تشدد نہیں ہوا ہے۔ تو کوئی محرکات ہوتے ہیں، چلیں جی الزام آپ لگائیں کسی بنیاد پر، چلیں مجرم تو اسی وقت بنے گا نا جب ثابت ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب دیر نہیں کرتے ہیں، فوراً ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس، اور کہتے بھی ہیں وہ کہ میرے پاس ثبوت ہے، لیکن جب انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹھتے ہیں، چلیں ہم تو مانگتے ہیں، ہمیں تو گھما دیتے ہیں، یعنی پاکستان کا لوکل میڈیا، ہمیں تو وہ انٹرویو ہی نہیں دیتے، اگر دیں تو پھر شاید اس کے بعد انٹرویو دینے کا ان کی سکت نہیں رہے گی، کیونکہ ایسے سوالات ہوں گے نا، پلانٹڈ نہیں ہوں گے، ان کے پلانٹڈ اینکر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی سر یہ سوال پوچھیں گے تو اس کا جواب ہے، آپ پہلے سے تیاری کر لیں۔ ہمارے پاس بیٹھیں گے تو ان کو بہت کچھ سوچ سمجھ کے بیٹھنا پڑے گا، اور یقیناً ہم سے بدتمیزی کی امید نہیں ہے، لیکن سوال ایسے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کو جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال وہ دیں گے نہیں، آئیں گے نہیں، سمجھدار آدمی ہے، بہت سمجھدار آدمی ہے اس معاملے میں۔ تو وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ان سے پوچھتا ہے، مجبوری ہے ان کو انٹرویو بھی دینا، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی ثبوت مانگتا ہے، لیکن کسی ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے نہیں کہا کہ یہ رہا ثبوت، کسی پریس کانفرنس میں کہا یہ ثبوت، کبھی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ثبوت نہ دیں لیکن کوئی چیزیں تو جوڑیں نا۔ اب فرض کیجئے ایک جگہ پر ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور وہاں قتل ہو جاتا ہے، تو آدمی کہے گا نا کہ یار یہ گیا تھا اور اس کے بعد قتل ہوا ہے، تو یہ میں بھی سسپیکٹ، جس کو سسپیکٹ کہتے ہیں۔ چلیں جی وہ تو الزام لگاتے ہیں، ثبوت نہیں ہوتا ہے، اور کہتے ہیں نا سب سرکمسٹینشل ایویڈنس یا اور ایویڈنس یا کوئی تعلق جوڑ رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن سنگین الزام ہے۔ اب آتے ہیں ہم اصل بات پہ۔ عبدالرزاق شر ایڈوکیٹ، آپ کے ایڈوکیٹ عبدالرزاق شر، جنہوں نے جرات مندانہ ایک فیصلہ کیا اور عمران خان کے اوپر آئین شکنی کے اوپر بلوچستان ہائی کورٹ میں کیس کر دیا، پٹیشن داخل کی کہ عمران خان کو آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کیا جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے پارلیمنٹ کو، کابینہ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، عمران خان کو وہ بنایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عدم اعتماد کی تحریک میں عمران خان سمیت 5 آدمیوں پر آئین شکنی کا کیس ہے، جو آلریڈی سپریم کورٹ کے 5 متفقہ ججز نے فیصلہ دیا تھا کہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے۔ تو اس میں ڈپٹی اسپیکر فواد چودھری، لا منسٹرز ہیں، عمران خان وزیر اعظم، اور خود صدر ہیں۔ لیکن یہ جو کیس کیا عبدالرزاق شر نے، اس میں صرف انہوں نے عمران خان کو سامنے رکھا تھا، کیونکہ عمران خان کے ہی کہنے پہ باقی نیچے والوں نے کیا ہوگا۔ صدر کا نام اس لیے نہیں لکھا کہ 248 پہ ان کو استثنا ہے، تو یہ کیس کو سالڈ کرنے کے لیے۔ تو چنانچہ بہت ہی اسٹرانگ کیس تھا، اس میں ایک جج نے یہ بھی کہا تھا کہ آرٹیکل 6 کے تحت پارلیمنٹ ان کو ٹرائل کرے۔
چنانچہ اسی کلو کو لیتے ہوئے عبدالرزاق شر نے، حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اوپر کابینہ سے اپروول بھی لی ہوئی، لیکن ابھی تک آگے نہیں گئی، اور اس سلسلے میں بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور دوسرے سب وزیر اعظم پہ کسی نہ کسی طریقے سے سوال اٹھاتے ہیں کہ آئین شکنی ہوئی، وہی سپریم کورٹ نے ان کو آئین شکن کیا، آپ کیس کرتے تو اسی سپریم کورٹ کے پاس جاتا، کیا وہ اپنے فیصلے کی نفی کر سکتے تھے؟ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ حکومت نے اس معاملے میں آگے نہیں بڑھے، اور جب ہم نے معلوم کیا تھا حکومت کے ایک بہت ہی اہم آدمی سے، تو وہ کہتے ہیں ہم کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتے۔ یہ کنٹروورسی نہیں ہے، یہ ایک شخص نے آئین شکنی کی ہے، آپ حکومت ہیں، حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہی انیشیٹ کر سکتی ہے، آپ انیشیٹ کرتے ہیں، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید آپ کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہ رہے تھے، آپ ڈر رہے تھے، خوف تھے کہ سپریم کورٹ میں زبردست سہولت کاری ہے، لیکن ایک بات یہ کہ یہاں سہولت کاری الٹی ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہی ججز نے تو آپ کے فیصلہ دیا تھا عمران خان کے اگینسٹ اور آئین شکن کہا تھا، تو یہ کیسے اپنے فیصلے کو ریورٹ کرتے ہیں؟ بڑا مشکل تھا، لیکن فیڈرل گورنمنٹ یہاں پہ پٹ گئی، پیچھے گئی، بہت غلط کیا۔ بہرحال عبدالرزاق شر نے کر دیا اور پارٹی بنا دیا فیڈرل گورنمنٹ کو۔ ظاہر ہے کہ جج نے اس کا اگر فیصلہ دینا تھا تو یہی دینا تھا کہ جو پارٹی تھے فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھا جاتا کہ اگر آئین شکنی ہوئی تو آپ نے کیس کیوں نہیں انیشیٹ کیا، اور ان کو پابند کرتے۔ کیس فیڈرل گورنمنٹ ہی انیشیٹ کرتی، سزا یہاں نہیں ہوتی۔ لیکن ہوا کیا، عبدالرزاق شر کے اس کیس کو امان اللہ کنرانی صاحب، بڑا مشہور وکیل ہیں، وہ اس کیس کو دیکھ رہے تھے، اور یہ پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی تھی، اور اس کی کل تاریخ تھی، اور آج جو ہے وہ عبدالرزاق شر کو 15 گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا۔ کوئی دشمنی نہیں بظاہر، جو میں نے معلومات لی ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کا، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی ایسی نہیں تھا۔ اب اہم ترین کیس تھے، اور لوگ یہی کہہ رہے تھے، مثلا مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ عبدالرزاق شر نے بڑا خطرناک فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس میں تو فیڈرل گورنمنٹ ابھی تک آئی نہیں ہے، لیکن عبدالرزاق شر انڈیویجول بیسس پہ پٹیشن کر رہے ہیں کہ عمران خان کو آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کیا جائے، اور ماضی میں عمران خان کے جتنے بھی اس قسم کے ایلیمنٹس ہیں ان کا قتل ہوا ہے، جیسے عامر لیاقت ہیں، کچھ خواتین ہیں، کچھ جج ہیں، ان کا قتل ہوا ہے۔ عامر لیاقت کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کہ جی اس کا قتل لوگ کرتے ہیں کہ جی وہ کوئی راز کھولنے والے تھے، ان کے پاس کچھ راز تھا، وہ بہت انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ عمران خان کے حوالے سے اندر کی بہت ساری باتیں اوپن کریں گے، پھر چلے گئے، اور کہا جاتا ہے ان کا قتل ہوا ہے۔ بہرحال دوسرا جو ایک خاتون تھی جنہوں نے ان کے اور پنکی پینی کے حوالے سے کچھ راز افشاں کیا تھا، جس کی بنیاد پر وہ میڈیا کی خاتون وہ بھی ایک دم قتل ہو گئی۔ ارشد شریف کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ارشد شریف بہت قریب تھے خان صاحب کے، اور بہت سے رازوں کے وہ امین تھے، اور وہ بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ تو علی ایک اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ مراد سعید کے پاس بھی عمران خان کے بہت سے راز ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ سزا ان کو ضرور ملنی چاہیے جو انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کیا، لیکن جان کسی کی لینا یہ کہیں اجازت نہیں ہے۔ اگر غلط کیا ہے تو ان کی سزا بھی، اگر پھانسی کی سزا بھی دینی ہے تو عدالت دے۔ تو ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی جان کی خطرہ اب دوسروں سے نہیں ہے جو کہتے ہیں نا طالبان شالبان یہ وہ فلاں پاکستان یہ ادارے فلاں، نو نو نو، بہت راز ہیں، سب کہتے ہیں کہ مراد سعید کے پاس بہت راز ہیں۔ اب آئیے کہ جب یہ کیس داخل کیا گیا اور یہ کیس شر رہے تھے، اور کل اس کے اوپر ہیئرنگ تھی، اور اس ہیئرنگ پہ امید کی جا رہی تھی کہ جی فیڈرل گورنمنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو دے گی، پارلیمنٹ اپنا پوائنٹ آف ویو دے گی، عمران خان صاحب نے اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ کورٹ فیڈرل گورنمنٹ کو پابند کر دی کہ آپ اس کیس کو انیشیٹ کرتے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ اس کیس کو انیشیٹ کرتی ہے، اور عمران خان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج بھی وہی ججز بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ میں، اور فیصلہ انہی کے سامنے جانا تھا، کیونکہ وہی بینچ بناتے ہیں، اپنا بینچ بناتے ہیں، وہی ہے، چیف جسٹس بھی وہی ہیں، تو کیسے بچتے؟ اب تو ایک ڈائریکشن بھی آ جاتی نا، ایک ڈائریکشن کورٹ سے آلریڈی آئی ہوئی ہے کہ آپ آرٹیکل 6 کی ٹرائی کریں، اور یہاں سے یہ، تو اس سے پہلے کہ یہ کیس آگے بڑھتا، کل اس کو پر ہیئرنگ ہوتی، عبدالرزاق شر
نامعلوم لوگوں کی فائرنگ سے شہید ہو جاتے ہیں، جن کا بظاہر کہا جاتا ہے، میں نے ان کے وکیل سے بات کی تو انہوں نے کہا کوئی ایسا ان کا نہیں، بہت ہی مہذب بڑے بہترین وکیل تھے، ایک ساتھ ان پر حملہ 15 گولیاں ماری گئیں، ایک بھی نہیں کہ 2-3 ماری گئی ہوں، 15 گولیاں۔ اس کا مطلب ہے یہ فیصلہ کر کے آئے تھے مارنے والے کہ ان کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے۔ تو لوگ اب ریلیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی میں عطا تارڑ کی پریس کانفرنس کر رہا تھا، انہوں نے عمران خان سے سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا وجوہات ہے کہ آرٹیکل 6 کا یہ کیس آپ کے خلاف ہوا ہے اور عبدالرزاق شر جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اور قتل بھی اس طرح کیا گیا ہے، 15 گولیاں ماری ہیں۔ اس کا مطلب ہے قاتل یہ پلان کر کے آئے تھے کہ جی عبدالرزاق شر جو ہیں بچنے نہیں چاہیے، اگر بچ گئے تو پھر کیا ہوگا، بچ گئے تو یہ کیس تو کم از کم چلے گا، یہ کیس آگے جانا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے عمران خان اس کیس میں آ چکے ہیں، اور میں کیا سارے لوگ یہ مطالبہ کریں گے کہ اس کیس کی میرٹ پہ انویسٹیگیشن فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، اور انٹیلیجنس اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اندر سے یہ نکال کے دے کہ عبدالرزاق شر کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے، کون لوگ ہیں، اور یہ معاملہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو کمپنسیشن ان کی فیملی کو ملنا چاہیے وہ ملنے، بالکل ملے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا قاتل ضرور پکڑا جائے، اور وہ قاتل جب پکڑا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اصل منصوبہ ساز کون تھا اور کیوں ان کو مارا گیا ہے۔ ٹھوک دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔